تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان اور کمال کا لاجواب نسخہ بتائیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے، ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ شکریہ۔ غیبت اور حسد وہ کثافت ہے جو انسان کو انسان سے نہیں بلکہ اللہ تعالی سے بھی دوری کا باعث بنتی ہے۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کا عمر رسیدہ سمجھدار ہونا ضروری نہیں، کیونکہ زندگی جب اپنا فلسفہ سمجھانے پر آئے تو خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی، خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ تمہارا راز تمہارا خون ہے، اسے صرف تمہاری ہی رگوں میں دوڑنا چاہیے۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، کسی کے راز معلوم ہوں تو اس کو چھپانا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہونے پر بھی پچھتاوا ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر ہم اپنی تعمیر میں مشغول ہو جائیں۔ یقین کیجئے ہمیں اتنا وقت ہی نہیں ملنا کہ دوسروں پر تنقید، اعتراض کرے یا انگلی اٹھائیں۔ انسان مضبوط اتنا کہ پہاڑوں کا سینہ چیر کر رکھ دے، کمزور اتنا کہ لہجوں اور لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ہم ہر بات کا اپنا ایک مطلب نکالنے لگتے ہیں تو پھر کسی دوسرے کی دلیل ہمیں کم ہی سمجھ آتی ہے۔ ٹھوکر ان کو بھی لگتی ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، مگر اللہ پر بھروسہ انہیں کبھی پستی میں گرنے نہیں دیتا، سنبھال لیتا ہے۔ یہاں اپنوں کو ہی اپنا بنانے میں سالوں گزر جاتے ہیں۔ جب روح کو چپ ڈس جائے تو اندر بے شمار قبریں وجود میں آ جاتی ہیں۔ اللہ کا ساتھ عقل سے نہیں، عشق سے ملتا ہے۔ غلطی مان لینے سے بوجھ کم ہو جاتا ہے، ایسا حیثیت بدل سکتا ہے۔ اوقات نہیں، نفرت سے آج تک کوئی کسی کو نہیں بدل سکا۔ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں، ذہنی فتور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ دوستی اور رشتوں کی گہرائی کا احساس الفاظ سے نہیں، برتاؤ اور رویے سے ہوتا ہے۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں اور فلسفے بیکار ہو جاتے ہیں۔ حرف حرف رٹ کر بھی آگاہی نہیں ملتی، آگ نام رکھنے سے روشنی نہیں ملتی۔ آدمی سے انسان تک کہو گے تو سمجھو گے، کیوں چراغ کے نیچے روشنی نہیں ملتی۔ مقصد کے حصول کے لیے کوشش کیجیے، سازش نہیں۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھکا نہیں، سہارا دیتا ہے۔ محبت نہیں، موت اندھی ہوتی ہے، وہ نہ حسن دیکھتی ہے، نہ عمر، نہ دولت، نہ جوانی۔ ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راز ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پونچھتا ہے وہ پہلے سے بھی مضبوط بن جاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ رحم دلی فطرت کا ایسا نایاب تحفہ ہے جو اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے۔ خولنجان جڑی بوٹی کے مردوں کی بیماری کے علاوہ اور بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اس نسخے میں خولنجان جڑی بوٹی استعمال کی گئی ہے جو اس کو اس طرح چاٹنے سے آپ کی ٹائمنگ اور سختی میں اضافہ ہوگا اور آپ کی کھوئی ہوئی طاقت واپس آ جائے گی اور آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے۔ خولنجان جڑی بوٹی کے بارے میں معلومات۔ دیگر نام: بنگالی میں کلیجن، تامل میں پرتتی، مرہٹی میں کولنجن، سنسکرت میں کولنجن، سندھی میں پان پاڑ اور انگریزی میں الپنیا کے لینگا کہتے ہیں۔ ماہیت:
اس کا پودا 6-7 فٹ بلند ہوتا ہے، پتے 1-2 فٹ لمبے اور 4 انچ چوڑے اور نوکدار، اوپر سے زیادہ سبز اور نیچے سے ہلکا روئیں دار ہوتے۔ پھول گرم موسم میں چھوٹے سفید رنگ کے ہوتے، پھل چھوٹے بجورا لیمو کی طرح گول اور لال پیلے رنگ کے ہوتے ہیں، جڑ لمبی بے ڈول گلابی بادامی رنگ کی مزے میں چریری ہوتی ہے، یہ بطور دوا مستعمل ہے۔ خاص بات، بعض لوگ اس کو غلطی سے پان کی جڑ بھی کہتے ہیں، لیکن پان کی بیل ہوتی ہے اور خولنجا کا پودا ہوتا ہے۔ مقام پیدائش، بعض لوگ اس کو بچ کی ایک بری قسم شمار کرتے ہیں، یہ چین سے جاوسما آنے لگی اور اب بنگال جنوبی ہند سمندر کے کنارے دکشن میں پیدا ہوتی ہے۔ متعدد دہن ہونے کی وجہ سے منہ کی بدبو کو ضائع کرنے کے لیے چباتے ہیں، مدرلعاب دہن ہونے کی وجہ سے سقل لسان لکنت میں باریک پیس کر زبان پر ملتے ہیں، منفس و مخرج ہونے کی وجہ سے سرفاز النفس اور بچہ الصوت بلغمی میں استعمال کرتے ہیں، بلغمی دردوں خصوصاً درد گردے بارہ اور سلسل البول میں بھی کھلاتے ہیں۔ تقویت با کے لیے تنہا بھی بقدر 3 گرام صفوف دودھ کے ہمراہ استعمال کرتے ہیں، کاسریہ ہونے کی باعث درد شکم اور قولنج ریہی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جالی ہونے کی وجہ سے اس کا صفوف جلد کے داغ دھبوں کو زمادہ عطلات مفید ہے، بوڑھوں کی کھانسی جو عموماً ہر وقت رہتی ہے منہ میں اس کو رکھتے ہیں، اس کا صفوف بنا کر 3 گڑ ملا کر بیر کے برابر گولیاں بنا لے، اس کو چوسنے سے کھانسی کو آرام کرتا ہے۔ خولنجان کی جڑ کو باریک پیس کر شہد اور ادرک کے رس میں ملا کر پینا کھانسی نزلہ زکام بارد گٹھیا عرق النسا اور دیگر ریاحی امراض میں مفید ہے۔ مقوی با و مسکن ہونے کی وجہ سے تقویت باقی معجونوں اور صفوفت میں استعمال کرتے ہیں، اور تنفس شکایتوں میں بالخصوص بچوں کے لیے مفید ہے، چنانچہ بچوں کی کالی کھانسی میں خولنجا پیس کر شہد میں ملا کر بطور لوک چٹنا مفید ہے۔ خولنجا اور مٹھی پیس کر شہد کے ساتھ چٹانے سے سینے کے تمام امراض کو نافع ہے، گانے والے اور زیادہ بولنے والے لوگوں کو اس کی جڑ چوسنا مفید ہے کیونکہ یہ آواز کو صاف کرتی ہے۔ نسخے کے ساتھ یہ اچھی باتیں ہم اس لیے بتاتے ہیں، یہ باتیں پوری زندگی میں کام آنے والی ہوتی ہیں۔ آج میں ایک نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں دوستو، کچھ لوگوں کا ٹائم بہت کم لگتا ہے، اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نسخہ نوٹ فرما لیں، خلنجان لے بازار سے، یہ پیس کے رکھ لیں اور چھوٹی الائچی ساتھ پیس کے رکھ لیں۔ خلنجا اگر 6 گرام ہو تو چھوٹی الائچی بھی 6 گرام ہو، شہد خالص ساتھ رکھ لیں، پھر شہد کو اونگلی کی مدد سے اٹھائیں اور ان دونوں میں لگا کر منہ میں ڈال کر چاٹ لو اور اوپر دودھ کا 1 کپ پی لیا کریں، انشاءاللہ ٹائم بہت اچھا ہو جائے گا۔